اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ تمہارا عمل ہمارے پاس آسمانوں پر پہنچتا ہے تو ہم آسمانوں سے ہی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تمہارے لیے روزی کا بندوبست کرتے ہیں، تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے حوالے سے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، ہم تمہارے اوپر برسا رہے ہیں، ہم تمہیں عطا کریں گے، ساری کی ساری چیزیں تمہاری طرف سے ہیں۔ ابھی نماز سے قبل ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ بارش بالکل ابتدا سے برس رہی ہے؟ بارش، بادلوں کی گرج چمک، یہ موسم کا اتنا خوبصورت ہو جانا، ہلکی بارش، تیز بارش، طوفانی بارش، کیا یہ اول روز سے برس رہی ہے جیسے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، یا یہ شروع میں نہیں تھی بعد میں برسنا شروع ہوئی؟ میں نے عرض کی ہے کہ نہ، یہ اول روز سے برس رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے نا، پروردگار تو فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ میرے بندوں پھلوں کے اندر سے ذائقہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے، پانی کا کھارا پن تمہارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ جو بارشوں کا برسنا ختم ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، قحط سالی کا وجود تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بیماریوں کی کثرت ہو جانا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں آیات کے ذریعے سے ہمیں متوجہ فرمایا، ہم گناہگار ہو گئے، پروردگار نے ایک ایک کر کے وہ احسان چھیننا شروع کر دیا، وہ نعمت چھیننا شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے نا کہ بارش برستی ہے، لیکن بارش کے برسنے کے ساتھ ساتھ طوفان بھی ہوتا ہے، وہ بہت سو کے لیے رحمت تو بہت سو کے لیے زحمت کا سبب بھی بن جاتا ہے، لوگ تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ پاتے، چھتیں ٹپکنے شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، بڑے بوڑھے سلپ ہو کر گرتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نعمت میں رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ مومن کو یوں چلنا چاہیے احتیاط کے ساتھ کہ وہ نعمت اس کے لیے رحمت رہے، کبھی اس کے لیے زحمت نہ بنے، کہ وہ نعمت اس کے لیے رحمت بنے، کبھی اس کے لیے زحمت نہ بنے۔ مومن کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوشیاں مچانے والے لوگ ہیں، ڈنکے بجانے والے لوگ ہیں کہ جی خوشی ہے، اب خوشی ہے تو پھر خوشی ہے، اس میں ڈھول باجے بجاؤ، اس میں ناچو، اس میں گاؤ، اس میں شریعت کے خلاف جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بیچ میں رہو، اس نعمت کو اپنے لیے نعمت ہی رہنے دو، اس نعمت کو اپنے لیے رحمت ہی رہنے دو، اسے زحمت نہ بناؤ۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، فکر مند ہوتے ہیں نا، باپ فکر مند ہوتا ہے، جو بچہ جننے والی ماں ہے اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کوئی کیس بگڑ جائے، موت واقع ہو جائے، کوئی بہت بڑی بیماری واقع ہو جائے، جو نومولود بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جو بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی معذوری نہ ہو، اس کے ٹانگوں میں پیروں میں کوئی معذوری نہ ہو، اس کے دل میں سوراخ نہ ہو، اس کے پھیپڑوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ فکر ہوتی ہے نا۔ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، ہم فوراً پوچھتے ہیں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، فکر ہے۔ لیکن جب پریگنینسی ہوتی ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، پورے گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے کہ اب 2 سے ہم 3 ہو جائیں گے، 3 سے 4 ہونے جا رہے ہیں، 4 سے 5 ہونے جا رہے ہیں، گھر پر رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ نعمت بھیج رہا ہے، پروردگار رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں، لیکن فکر بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد اب خوشی تو منا رہے ہیں لیکن فکر بڑھ جاتی ہے، فکر بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ جنت میں جائیں گے، وہاں یہ بھی تو فرمایا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہی اولاد، یہی بچے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے۔
تو فکر ہو جاتی ہے بچہ نافرمان نہ ہو جائے، فکر لگی رہتی ہے اس کی تعلیم کا اچھا بندوبست کیا جائے، فکر لگی رہتی ہے اس کی تربیت کا اچھا بندوبست کیا جائے۔ یہی سارا مزاج ہر قسم کی نعمت میں ہونا چاہیے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمانوں پر بادل آتے تھے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔ آپ اٹھ کر کبھی گھر سے باہر جا رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر داخل ہو رہے ہیں، جیسے پریشانی کے عالم میں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسمانوں پر ذرا سی گرج آتی ہے، بادل آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بادل ہیں، یہ رحمت بھی ہیں، یہ زحمت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ عذاب بن کر مسلط نہ ہو جائے۔ مستقل دعائیں فرمایا کرتے تھے، پروردگار اسے ہمارے لیے عذاب نہ بنائیے گا، پروردگار اسے ہمارے لیے رحمت بنائیے گا، اسے خیر کا سبب بنائیے گا، اسے عافیت کا سبب بنائیے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہر موقع پر رسول اللہ نے کوئی نہ کوئی عمل ہمیں بتایا کہ کھانے کے وقت کیا کرنا چاہیے، گفتگو کے وقت کیا کرنا چاہیے، چلتے پھرتے وقت کیا کرنا چاہیے، دفتر میں کیا کرنا چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، باہر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ بھول کیوں جاتے ہیں؟ بارش اس موقع پر بھی ایک سنت مزاج ہے، ایک مزاج ہے، ایک نبوی مزاج ہے، ایک انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے جب بارش برستی تھی اور آپ دیکھ لیے کرتے تھے کہ ہاں رحمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ پروردگار آپ کی مہربانی ہے۔ اور جب بارشوں کے نزول تیز ہو جایا کرتا تھا پھر حضور نے دعا سکھائی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والزراب والأودیہ ومنابت الشجر، کہ ایسی تیز ہوائیں، ایسی تیز بارشیں، طوفانی بارش پروردگار ہمارے اوپر برسانا ضروری نہیں ہے، اسے پہاڑوں کے اوپر برسا دیجئے، اسے نہروں پر برسا دیجئے، دریاؤں سمندروں پر برسا دیجئے، کہ تاکہ مخلوق کے خدا کو تکلیف نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، لیکن کہاں کسی کو یاد ہے؟ دعائیں دیجیے علماء کو، مدارس کو۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ اس وقت یاد کی تھی جب ہم اتنے سے تھے، جب مدرسے میں پڑھتے تھے، اس وقت سکھایا گیا تھا، استاد نے سکھایا تھا جب بارش ہلکی ہو اللہم صیبا نافعا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ جب تیز ہو جائے تو پھر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو زحمت نہ بنا دے، اسے رحمت بنا دے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والضراب والأودیۃ ومنابت الشجر، کہ پروردگار آس پاس برسا دے، لوگوں کے اوپر نہ برسے، آس پاس برسے گی تو بھی تو فائدہ ہوگا، نقصان والی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بارشوں کا نزول ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، پروردگار سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کھمبوں کو ہاتھ نہ لگائیں، کسی کے گھر کی بیل نہ بجائیں، کسی بجلی کے تار کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی، اور زیادہ تر جو حادثات واقعات پیش آتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، موٹر سائیکل کے اوپر زیادہ نہ پھریں، بزرگ بھی خود سمجھنے کی کوشش کریں، احتیاط فرمائیں، بھاگم دوڑی نہ کریں، باہر کم نکلیں۔ ابھی کل کی بات ہے، مسعود صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیے تھے جب میں آ رہا تھا نماز کے لیے، آپ وضو خانے سے مجھے دیکھ کے تیزی کے ساتھ آئے۔ آپ کا پیر ہلکا سا سلپ ہوا تھا نا، اگر وہ سلپ ہو کر آپ گر پڑتے تو کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے پہلی صف میں آنے کے لیے یا تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کے لیے آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے، آپ تکلیف پہنچے گی، مسئلہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ پھسل رہے ہوتے ہیں، ماربل ہے، پانی ہے، آ رہا ہوتا ہے، اندر بھی آ جاتا ہے۔ ماربل کے اوپر عجیب بات یہ کہ وہ پانی نظر بھی نہیں آتا کہ انسان سلپ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔